أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ نے تلاوت سماعت فرمائی 7ویں رکوع کی 51 سے لے کر 57 تک 7 آیات ہیں۔ یہ ایک رکوع ہے پورے کا پورا، اور اس میں عظیم آیت قرآن مجید کی آیت استخلاف بھی شامل ہے، جس کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے، اور باقی آیات کا بھی۔ اگر ہم دیکھ لیں کہ مضامین، سورت کے مضامین کے اعتبار سے ہم کہاں پہ ہیں، یہ چوتھا بڑا حصہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں اور پھر اس کے مقابل میں منافقین کے رویے کو واضح کیا ہے۔ تو اس میں آج بھی منافقین کے رویے کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ آیت استخلاف کا بھی ذکر ہے۔ یہ دو نمایاں مضمون ہیں آج کے اس میں، اور اس کے بعد پھر آخری چند آیات انشاءاللہ رہ جائیں گی جو معاشرتی آداب سے متعلق ہے، اور یہ معاشرتی آداب حصہ دوم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ نور کا معاشرتی آداب کا حصہ اول اس سے پہلے ہم پڑھائے ہیں، جو 27 سے لے کر 34 آیات پر مشتمل تھا۔ تو انشاءاللہ آج ہم جو آیات ہیں 50 سے لے کر آگے، 50 سے آگے 51 سے 57 تک، ان کا مطالعہ آج انشاءاللہ کریں گے۔ ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما کان قول المؤمنین۔ انما ایک پورا لفظ ہے، اس کو انما کافہ بھی کہتے ہیں، کافہ جو کفایت کرتا ہے معنی کو اور
مفہوم کو، اور بالکل وہ کافی ہو گئی ہے یعنی چیز، اور اس سے زیادہ نہیں ہے اور بس۔ اور دوسرا اس کو حصر یعنی محدودیت کے معنوں کے اندر معنی کو محدود کر دیتا ہے کہ بس جو ہے محض اتنی سی بات ہے، اس سے زیادہ بات کوئی نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اسی لیے اس کو انما کو کلمہ حصر بھی کہا جاتا ہے، یا پر انما کافہ بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو انما کہ محض بس بات، کانا ہے قول المؤمنین، مومنین کا قول، مومنین کا قول، ایمان والوں کا قول تو بس یہ ہے، اتنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اس سے کم نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، بس یہی ہے۔ یعنی اگر آپ بالکل پریسائزلی کسی چیز کو بتانا ہو کہ دیکھیں وہ بس اتنی سی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، یعنی اس بات پہ زور دینا مراد ہو جب، تو پھر جو ہے ان الفاظ کو کلمہ حصر کے ساتھ یا کافہ جو الفاظ ان کے ساتھ جو بیان کیا جاتا ہے، اسی لیے انما لایا جاتا ہے۔ تو انما یہ بات جو ہے اس بات کسی بات پہ زور دینے کے لیے کہ بعض محض اتنی سی ہے، بس ان ایمان والوں کی بات تو بس یہ ہوتی ہے کہ انما، اس میں نے کہا اس کے معنی میں محض، بس، یہی کے معنی جو آتے ہیں، اذا جب، دعو، اور یہ پہلے پچھلے میں بھی ہم نے اس کو دیکھا تھا لفظ کو، دا یدو دعوتن، اب داون بھی ہوتا ہے پکارنا، دعا مانگنا، پکارنا، یہ سارے اسی سے لفظ آتے ہیں۔ دعو تو پیش سے شروع ہونے والا ورب ہے، اس کا مطلب پیسے وائس ہے، تو جب وہ بلائے جاتے ہیں، جب وہ بلائے، چونکہ اذا جو ہے وہ شرط کے لیے آ رہا ہے پہلے، اس کا مطلب ہے جب وہ بلائے جائیں، ٹھیک ہے، یا بلائے جاتے ہیں، دونوں معنی ٹھیک ہے۔ اللہ، اللہ کی طرف، و رسول ہی، اور اس کے رسول کی طرف، یعنی جب مومنین کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو ان کا قول بس یہ ہوتا ہے کہ یہ بات اس طرح، تو کیا ہوتا ہے، اور یہ اس کی وجہ بھی بتائی کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف کیوں بلایا جائے، وجہ آگے بتائے، لیحکم بینہم، لیحکم، لام زیر لی حرف علت ہے، وجہ ہے، لام آف پرپز ہے، لام آف ریزن ہے، علت ہے، وجہ بتا رہی ہے، تاکہ، نہیں اس لیے، تاکہ بہت اچھا اردو میں اس کا وہ مفہوم ادا ہو جاتا ہے، تاکہ جو ہے کس لیے بولا ہے، یحکم، یحکم جو ہے حکمہ، فیصلہ کرنا، حکم دینا، فیصلہ کرنا، تاکہ فیصلہ کیا جائے، یحکم تاکہ فیصلہ بینہم، ان کے درمیان، تاکہ ان کے درمیان میں فیصلہ کیا جائے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں۔ تو پھر اب آگے حکمہ، یحکم، حکمن، حکم کرنا، فیصلہ کرنا معنی ہوتے ان کہ یقولو، تو وہ کہتے ہیں یقولو، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سمعنا واطعنا، یہ ان کی بہت بڑی جو ہے صفت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے جو مطالبہ کرتے ہیں وہ یہ سمعنا واطعنا کا ہے کہ جب ان کو بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ کا حکم ہو، رسول کا حکم ہو، قرآن پیش ہو، حدیث پیش ہو، تو پھر کوئی دنیا کی اور بات نہیں ہو، پھر وہ کہیں گے سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، بس یہ بات ہو، اس کے بعد نہیں ہے چوں چونکہ اگر مگر اور اس کی اف بٹس کی کوئی جو ہے نا گنجائش پھر نہیں بنتی۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائے جانے والے سچے مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیں بڑا عظیم مقام ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان فرما رہا ہے ایمان والوں کی، اور اس کے مقابل میں جو دوسرا کریکٹر ہوتا ہے اس کو کنٹراسٹ بھی اس کا بھی پیش کیا گیا ہے۔ وہ اولائکا، دیکھیں کتنا بڑا اس کے ان کے لیے بتاؤ، اولائکا، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون، یہی تو ہیں، اولائکا یعنی یہ وہ لوگ ہیں، اور ہم وہ، دیکھیں ہم اردو میں دو دفعہ ترجمہ نہیں کر کے یہ وہ اور وہ اور وہ لوگ، تو ہم کہتے ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں المفلحون، فلاح پانے والے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اللہ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ان کو اللہ رسول کی طرف بلائے پھر وہ کوئی بس مزید کوئی بات نہیں ہے، سمعنا واطعنا کہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو ہے فلاح پانے والے ہیں، بس یعنی فلاح کی اگر کوئی کامیابی اور کنجی اور کوئی ریسیپی اگر ہے تو یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا جائے۔ مفلح، فلاح پانے والا، مفلح اس کی جمع ہے۔ وَمَن
ومن یطع اللہ، ومن اور جو بھی، whoever یطع اللہ، کہ وہ پھر اطاعت کرے گا اللہ کی، رسولہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جس نے ومن یطع، سوری یہ جو بھی کرے، یعنی ومن یطع جو بھی کرے، جو کرے گا، دونوں ترجمے ٹھیک ہے۔ ویخش اللہ اور وہ ڈرے، ویخشا اور وہ ڈرا، اصل میں بنیادی تو معنی ہے کہ وہ ڈرا، ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، ویخشا خشیہ، ویخشا نہیں وہ ڈرے، ویخش اللہ اور اللہ سے ڈرے، ویتق ویتق اوکے، اور وہ پھر جو ہے یہ اتقا والا ہے، یتق یا جو ہے وہ تھرڈ پرسن والا پہلے، پھر اس کے بعد اتقا ہے، اور ہی وہ اس کے ساتھ پھر یعنی اس کا یعنی اللہ کے ساتھ وہ تقوی اختیار کرے، یعنی اللہ سے وہ ڈرے، یعنی وہ ڈرے اور پھر اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ دیکھیے یہاں وہ مقام ہے جہاں پہ ڈرنا اور تقوی جو ہے دو مختلف معنی کے اندر ہے۔ عام طور پر جب تقوی کا معنی کیا جاتا ہے اردو کے اندر تو ڈرنے کے معنی کیا جاتا ہے، لیکن تقوی کا معنی ڈرنا نہیں ہے اصل میں۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ شعور رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ محبت، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ڈر کا مقام رکھنا جس میں اس بات کا اندیشہ ہو اور ڈر ہو کہ کہیں اللہ جو ہے میرا ناراض نہ ہو جائے۔ یہ جو ہے یہ تقوی ہے۔ تو یہ دونوں دیکھیں، دو الگ الگ الفاظ آئے ہیں ڈرنے کے لیے۔ خشیہ جو عام طور پہ آتا ہے، اگر اس کا ورب ہے، ہاں جی، اس کا ورب جو ہے خشیہ یخشا، خشیتاً، خشیتاً جو ہے یہ خشیت اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ، عربی بھی خشیت معنی ہوتا ہے۔ خشیت جو ہے ڈرنے سے کہتے ہیں، اللہ سے جو ہے وہ ڈرنا۔ اور پھر اس کے بعد ہے اتقا، جو ہے واو قاف جا ہے اس کا مادہ، یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا، وہ جو ہم کہتے ہیں وقنا ہمیں بچا، تو یہ وہ والا ہے وقنا۔ تو اتقا، یتقی، اتقان، فورتھ فارم آف دا ورب ہے، باب فعال ہے، تقوی اختیار کرنا، بچنا، ڈرنا۔ یہ اردو میں تقوی، متقی، متقین، اتقا، اتقیا، جو ڈرنے والے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، اتقیا، یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں فرمایا، دوسری بات فرمایا فَأُولَٰئِکَ، پس یہی وہ لوگ ہیں، ہم الفائزون، جیسے فرمایا تھا نا ہم المفلحون، یہاں پہ فرمایا ہم الفائزون، فائز ہیں۔ فائز جو ہے اردو میں استعمال لفظ استعمال ہوتا ہے کامیاب، اور فائزون اس کی جمع ہے، یعنی کامیاب لوگ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بالآخر فائنل، جو آخری کامیابی ہے، الٹیمیٹ کامیابی ہے، وہ پانے والے ہیں، جنت میں جانے والے ہیں، یہ کامیابی۔ وہ اقسموا باللہ، وہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے تو پھر آگے دوسرا ایک جو ہے بات شروع ہو رہی ہے۔ وہ اقسموا باللہ، اقسم ہم اس سے پہلے پڑھا ہے قسم کھانا، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، اور انہوں نے قسمیں کھائیں، وہ اقسموا انہوں نے قسمیں کھائیں، باللہ اللہ کی، انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی۔ اب دوسرے گروہ کا جو ذکر ہو رہا ہے، اقسم یقسم اقسامن، قسم کھانا، جہد ایمانہم، جہد ایمانہم۔ اچھا، اقسمہ تو آیا ہے، پہلے آیا ہے ورب کے طور پہ، جہدہ جو آتا ہے جدوجہد کرنا، بڑی کوشش کرنا، اسٹرائیو کرنا، اس کے لیے آتا ہے ایمانہم۔ پھر جو ہے ایمان یمین کی جمع ہے، یمین کا معنی بھی قسم ہوتا ہے، ایمان اس کی جمع ہے قسمیں، تو کوشش کے ساتھ قسم کھانے کا مطلب ہوتا ہے پھر پختہ قسمیں کھائیں، جو بدا انسان شعور کے ساتھ، پورے ہوش و آواز کے ساتھ، اپنی انسان پوری تندہی کے ساتھ جو ہے جو کام کو کوئی کرے تو پھر وہ جہدہ اس کے لیے آتا ہے۔ تو جہد ایمانہم، پختہ قسمیں کہیں اس کے لیے آتا ہے، قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ بھی ہے۔ تو انہوں نے پھر قسمیں کھائیں اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جہد ایمان، پختہ قسمیں کھائیں، پوری کوشش اور مشقت اور اس کے ساتھ جو ہے کھائیں۔ لئن کون سی تھی؟ لئن بلا شبہ، اگر، لا زبر لا جو ہے یہ حرف تاکید ہے، لام تاکید ہے، یہ فیٹک لام ہے، یہ لام آف ایفیسز ہے۔ ان اگر ہے، حمزہ زین نون ان جو ہے، اور چونکہ یہ دونوں لفظ کو اکٹھا لکھ لیا جاتا ہے تو پھر جو حمزہ جو ہوتا ہے الف کی صورت کے اندر جس کے نیچے زیر، وہ اس کو ہٹا کے
ایک کرسی ڈال دی جاتی ہے اور کرسی کے نیچے حمزہ ڈال دیا جاتا، زیر ڈال دی جاتی ہے، لئن شکل وہ فارم بن جاتی ہے، ورنہ یہ لام زبر لا ہے اور ان ہے، دو لفظ ہیں، ان کو ملا کے جب لکھا جاتا ہے تو اس طریقے سے لئن لکھا جاتا ہے، لئن بلا شبہ یقینی طور پر، لام زبر لا یقینی طور پر، ان اگر امرتہم آپ حکم دیں، ہم ان کو، اگر آپ حکم دیں ان کو، اب اصل میں یہ جہاد کا حکم ہے چونکہ، تو اس میں انڈرسٹوڈ ہے تفسیر کے اندر، لیکن یہاں پہ ذکر نہیں ہے اس کے جہاد کا، لیکن وہاں پہ جہاد کا ہی ہے، اسی لیے ہم نے پیرنتھیسس میں اس میں لکھ دیا ہے کہ بلا شبہ اگر آپ حکم دیں انہیں جہاد کا، وہ کہہ رہے ہیں، اب وہ جو ہے اپنی پختہ قسمیں کھا رہے ہیں اس بات کی، تو لَيَخْرُجَنَّ، تو وہ لوگ لازماً نکلیں گے، لام زبر لا پھر وہی لام تاکیدہ ہے، اور اخرجہ نکلنا، اور نون مشددہ ہے آگے، نون مشددہ نون ثقیلہ بھی کہلاتا ہے، بھاری جو ہے نون، جو تشدید کی وجہ سے اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں، ثقیل بھاری، تو وہ بھی جو ہے تاکید کے معنی جو ہے وہ میں دیتا ہے، تو وہ لازماً نکلیں گے، قل آپ کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، لا تقسموا، مت قسمیں کھاؤ، نہ قسمیں کھاؤ، طاعت معروفہ، تمہاری اطاعت جو ہے وہ جانی پہچانی ہے، طاعت یہاں پہ اصل میں اطاعت کا یا اطاعت کم ہے بنیادی طور پر، تو بات چھوڑ دی گئی، طاعت تمہاری اطاعت جو ہے معروفہ، بڑی معروف ہے، دیکھیں یہ لفظ تا فیمنن ہے کیونکہ اس کے آخر پہ گولتا ہے، تو اس کی جو صفت ہے آگے وہ بھی جو ہے فیمنن، معروفہ تن، طاعتن معروفتن، تو یہ عربی کا قاعدہ ہے، انشاءاللہ ہم یہ سورہ نور کا کو مکمل کر کے تو ہم اپنا اگلے پروگرام جو ہے وہ قرآن عربی کا انشاءاللہ جو ہے وہ 2 یا 3 پروگراموں کے لیے کریں گے، تو اس میں یہ چیزیں ہم انشاءاللہ اس کے متعین کر پائے گا، تو اس کی پھر کوئی لفظ اگر فیمنن آتا ہے تو اس کی جمع بھی، اس کے ساتھ جو لوانے والے الفاظ ہیں وہ بھی، اس کے مذکر مؤنث اعداد شمار اعداد، وہ سارے کے سارے پھر اسی حساب سے آتے ہیں، اگر مؤنث ہے تو مؤنث آئے گا، مذکر ہے تو مذکر آئے گا، تو یہاں پہ اطاعت معروف، تمہاری اطاعت جو ہے جانی پہچانی ہے، ان اللہ خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خبیر، خبر سے جو ہے خبیر، بہت اچھی طرح جاننے والا، یہ صفت مشبہ ہے، جو کہ صفت مشبہ کے اندر جو ہے کسی چیز کی اچھی طریقے سے تاکید، اس کی بہت اچھی طریقے سے جو خواص ہیں، دوام ہے ان کے اندر جو ہے، یعنی دائمی ہونا چیزوں کا، وہ پایا جاتا ہے، یعنی خبیر وہ جو ہر چیز کی حقیقت کو، اس کے باطن کو، اس کی باریکیوں کو، اس کے انجام کو ہر طرح سے پوری طرح باخبر ہو، وہ خبیر ہے اللہ تعالیٰ، الخبیر اس کا ایک نام بھی ہے، بما تعملون، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بہت اچھی طرح باخبر ہے، کوئی ساتھی نے آیات کا ترجمہ پڑھ دیں۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں، ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب دیکھیں کہ یہ جو تھوڑا ایک جائزہ صرف کوئکلی بہت لے لیتے ہیں کہ یہ ابھی آج جو ہم نے سبق شروع کیا ہے آیات 51 سے 57 تک، یہ 7واں رکوع ہے، اس میں مومنین کے طرز عمل کو واضح کیا گیا ہے کہ سچے مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تو وہ پھر کہیں اسمعنا واطعنا، اور ہم نے سنا بس ہم نے اطاعت کی ہے، اور اس کے مقابلے میں محض قسمیں کھانا یا زبانی دعوے کرنا یہ کافی نہیں ہے، اصل چیز جو ہے وہ معروف اطاعت اور عملی اطاعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کہ جو ہے وہ پہنچا دینے کی، اس کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر امت کی ذمہ داری اسے قبول کرنا، اس پہ وہ بھی بتایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں سے زمین میں خلافت اور دین کے استحکام اور خوف کے بعد امن کا وعدہ فرماتا ہے،
تو یہ اس کے جو مضامین ہیں 7ویں رکوع کے تو انشاءاللہ یہ مضمون پہلا جو اوپر ذکر آیا یہ ابھی ہم ان آیات میں پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اگلا جو ہے وہ اس میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو سچے مومنین کا طرز عمل بتایا گیا ہے کہ وہ کیا ہے، سمع و اطاعت ہے۔ اب دیکھیں گزشتہ آیات میں منافقین کا ایک طرز عمل بتایا گیا تھا، اور یہاں پہ اب سچے مومنوں کی شان بیان کی گئی ہے۔ منافق وہ تھے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے تھے تو اعراض کرتے تھے، اور مگر مومنوں کا رویہ اس کے خلاف ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک اس کا منافق کا ہم نے آخری آیات کے اندر جو تھی وہ پڑھا تھا پچھلے سبق کے اندر، کہ جب حق ان کی طرف نہ ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ باہر کسی اور کے پاس، یہودیوں کے پاس چلے، وہ فیصلہ کریں گے۔ مومنین کے رویہ ایسا نہیں ہوتا، انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ ان کا معاملات شریعت کے مطابق طے ہوں تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یعنی جواب صرف زبان کا اقرار نہیں ہے، بلکہ دل کی آمادگی، عملی سپردگی، یعنی اپنے آپ کو اور اپنے اعمال کو اور اپنے افعال کو اور اپنے اقوال کو اور اپنی زندگی کو عملی طور پر اللہ کے سپرد اور اللہ کے احکام کے نیچے لے آنا، سر تسلیم خم کر لینا، یہ جو ہے ان کی شان ہے۔ سچے مومن جو ہے حالات، مصلحت، مخالفت، ماحول، ذاتی مفاد پر جو ہے وہ ان چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر مقدم نہیں رکھتے۔ ان کے نزدیک شریعت کا فیصلہ ہی آخری اور فائنل اتھارٹی ہوتا ہے، چاہے وہ ان کی مفادات کے خلاف ہو، ان کی خواہشوں کے خلاف ہو، ان کی ذات کے خلاف ہو۔ یہی اصل میں ایمان کی علامت ہے۔ انسان حق کو صرف اس وقت نہ مانے جب اس کے حق اس کے فائدے میں ہو، بلکہ ہر حال میں حق کو قبول کرے، یہ عظیم مقام ہے۔ اور اگر کسی کو یہ حاصل ہو گیا کہ میں ہر حال میں حق کو اور اللہ اس کے رسول کو اور ان کے اقوال کو اور ان کے جو مطالبات ہیں ان کو میں سب سے پہلی میری پریفرنس ہوگی، پہلی ترجیح ہوگی، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول کو ہر حالت میں اور اس کے پیغامات کو اور اس کے احکام کو ہر حالت میں ترجیح دیتے ہیں۔ حقیقی ایمان والوں کا رویہ جو ہے، دیکھیں جسے میں نے کہا ہے کہ انما کے کلمے کے ساتھ بیان کیا گیا، اور یہ کلمہ حسر ہے کہ ان کا جو رویہ ہے، ان کا جو طرز ہے، ان کا طرز جو عمل ہے، وہ بالکل انہی کے شان ہے، اور اس شان کو جو ہے اس بیان کیا گیا ایسے لوگ دو کشتیوں پہ سوار نہیں ہوتے۔ ان کی واضح وفاداری اور ان کا سیدھا راستہ اور مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے راضی ہو جائے۔ وہ اپنے معاملات، تنازعات، فیصلوں میں اللہ اور رسول کی ہدایت کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ اسی اخلاص اور اسی اطاعت اور یکسوئی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہیں المفلحون کہا ہے، یعنی یہ لوگ ہیں جو حقیقی جو ہے کامیابی پانے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کا عظیم آیت کریمہ ہے جو ہماری زندگیوں سے متعلق، ہمارے طرز عمل سے متعلق، ہمارے اعمال کو، ہماری جو ہے وہ ان کو ڈٹرمن کرنے والی آیت ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کا معیار محض زبانی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے بے چوں چراں اطاعت جو ہے وہ کرنا ہے۔ مسلمانوں کی کامیابی کی 3 شرائط یہاں پہ بیان کی گئی ہیں، اطاعت، خشیت اور تقویٰ۔ بیان کیا گیا کہ یہ بنیادی شرائط ہے مسلمانوں کی۔ یہ تینوں صفات مل کر مومن کی ظاہری زندگی، باطنی کیفیت اور عملی معاملات کی جو ہے اصلاح کرتی ہیں۔ تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، یہ پہلا زینہ ہے۔ دیکھیں یہ اس پہ جو سٹیج ہے، یہ پورا جو ممبر ہے، اس کا پہلا زینہ ہے کہ مومن اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو بلا توقف، بلا تردد جو ہے بغیر کسی شرط کے قبول کرتا ہے، اور اس اطاعت میں ذاتی فائدے، نقصان، اپنے جو تحفظات اور اپنی رائے کو بھی جو ہے کسی قسم کی کوئی ترجیح نہیں دیتا اللہ اور اس کے رسول کی رائے کے اوپر۔ صحابہ کرام کی اطاعت ایسی فوری اور کامل تھی کہ حکم سنتے اس پر عمل کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اسلامی احکام ہی انسان کی حقیقی زندگی اور فلاح کا سرچشمہ ہے، اور اگر ان میں سستی جو ہے کی جائے تو یہ انسان کی محرومی کا باعث بن سکتی ہے۔ خشیت الہی اور باطنی آمادگی کیا ہے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ظاہری فرم برداری نہیں ہے، بلکہ دل اور دماغ کی رضامندی بھی ہو۔ یعنی یہ جو انسان کرے اس میں دلوں کے اندر بھی کوئی میل نہ لے کے آئے، کوئی شک و شبہ نہ ہو، کوئی جو ہے ناپسندیدگی نہ ہو۔ مومن نیکی اور اطاعت کے باوجود اعمال پر مغرور نہیں ہوتا، بلکہ قبولیت کے لیے دعا کرتا ہے، اس خوف میں رہتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ جو ہے
اس کے اعمال کو ضائع نہ کر دے اس کی کمزوریوں کی بنا پر، اس کی خطاؤں کی بنیاد پہ، یہ جو ہے اسے خوفناک رہتا ہے۔ اور تیسری بات تقویٰ اور حدود الہی کی پاسداری ہے کہ تقویٰ ظاہر و باطن دونوں کی اصلاح اور اللہ کی جو حد مقرر کی ہیں ان کے اندر زندگی گزارنے کا نام ہے، اور کہ اللہ کی اللہ کی جو ہے وہ کہیں پہ اس کی ناپسندیدگی کا بھی خیال رکھا جائے، وہ نہ ہو جائے، اللہ نے حدود جو مقرر کیے ہیں ان کی جو ہے خلاف ورزی نہ ہو، اس میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی دیانتدارانہ جو ادائیگی ہے وہ بھی شامل ہے، یعنی وہ بھی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے جو حقوق ان کے ذمہ لگائے ہیں ان حقوق کو بھی جو ہے وہ پورا کرے۔ تو اس آیت کریمہ کا جو ہے سبق یہ ہے کہ جو لوگ بھی اطاعت، خشیت اور تقویٰ کو اپنی پوری زندگی کا عملہ نمونہ بنا لیں، دنیا اور آخرت میں وہی کامیاب ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، بالکل ایک چھوٹی سی آیت کے اندر ہماری زندگی کی کامیابی کے راز کو جو ہے بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کی خشیت اور تقویٰ جو ہے یہ عملی زندگی کا نمونہ بن جائے۔ تیسری بات جو ان آیات میں کہی گئی، جہاد کے معاملے میں منافقین کی روش بتائی گئی ہے کہ یہ مبالغہ آمیز قسمیں جو ہے وہ کھا کے یقین دلاتے ہیں کہ اگر انہیں جہاد کا حکم دیا جائے تو وہ نکل کھڑے ہوں گے، لیکن حقیقت میں وہ قربانی اور جہاد کے مختلف بہانے اور مشکلات اور مجبوریاں پیش کرتے ہیں، اور پوری تاریخ، مدنی تاریخ جو ہے اس کے اوپر گواہ ہے کہ ایسے ایسے لولے لنگڑے اور بڑے لیم قسم کے ایکسکیوزز جو ہے نا لے کے آتے تھے کہ ان پہ ہنسی آتی تھی کہ یہ کس قسم کی جو ہے وہ یہ بہانے بناتے ہیں۔ ان کی قسمیں اخلاص اور فرمانبرداری کی علامت نہیں بلکہ اپنی کمزوری کو چھپانے کا جو ہے وہ ذریعہ ہوتی تھی۔ تو انسان اپنے آپ کے اوپر گواہ ہوتا ہے، انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو وہ عذر پیش کر رہا ہے وہ انسان کو تو وہ عذر جو ہے وہ سیٹسفائی کر سکتا ہے کسی انسان کو، لیکن اللہ تعالیٰ یقینی طور پر جانتا ہے کہ، اور وہ خود شخص بھی جانتا ہے کہ اس عذر کے اندر کتنی جو ہے وہ صداقت ہے اور وہ کتنا سچا ہے۔ حکم کے باوجود حیلہ سازی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم جانے کے بعد بھی کسی نئے یا شخصی حکم کا انتظار بالکل بے معنی تھا۔ وہ اپنی معذوریاں جو ہے وہ بیان کرتے، ایک ایک کار کے آتے اور جو ہے وہ کہتے، یا ان کا خیال ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول آئیں اور ذاتی طور پر ان سے جو ہے وہ درخواست کریں کہ جہاد میں جو ہے شرکت کریں۔ تو یہ رویہ جماعتی زندگی میں بھی جو جماعت اجتماعیت جہاں بھی ہوگی تو یہ نظر آ سکتا ہے کہ لوگ امیر کے حکم کو کافی نہ سمجھیں، جو ان کا شریعت کی روح سے جو ان کے اوپر امیر مقرر کیا گیا ہے۔ تو حقیقی اطاعت یہ ہے کہ واضح حکم ہو جانے کے بعد، ملنے کے بعد جو ہے وہ بہانے اور اضافی تاکید کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ اس کام کو جو ہے وہ کر ڈالا جائے جو شریعت کی روح سے ان پہ وہ واجب ہو رہا ہے اور اطاعت امیر کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ قسمیں نہیں، عملی اطاعت مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے تمہیں قسمیں نہ کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ان کے احکام کو بلا شرط اور بلا تردد قبول کر لیا جائے۔ مومن کی پہچان بلند دعوے نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی اطاعت اور علمی جو ہے واضح فرمان برداری ہوتی ہے۔ سچی اطاعت وہی ہے جو الفاظ اور قسموں کی بجائے عمل، قربانی اور ذمہ داری سے جو ہے وہ ظاہر ہو، جو بتانا ہی نہیں پڑے کہ میں کتنا وفادار ہوں اور میں کس جو ہے اخلاص کا مظاہرہ کر رہا ہوں، اس کی ضرورت نہ پڑے۔ آگے آیت بھی جو ہے اسی مضمون سے متعلق ہے، یہ آیت بھی قل اطیعوا اللہ، فرما دیجئے، یعنی یہ بالکل واضح دو ٹو قسم کا جو ہے حکم دیا جا رہا ہے۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وہ اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، اور ساتھ فرمایا گیا، یعنی یہ تو پازیٹیو بات بتائی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے، اور اسی بات کو جو ہے وہ سلبی اس کا جو نیگیٹو پہلو سے اس طرح بیان کیا جا رہا ہے، فَإِن، پس اگر، تولو، تم جو ہے پھر جاؤ، پیٹھ دکھاؤ، تولا یا تولا، تولیون جو ہے منہ پھیرنا، پھر جانا، الٹ جانا، الٹ کر کے جو الٹ سمجھ چلے جانا، اگر تم پھر جاؤ، منہ پھیر لو، تو پھر فَإِنَّمَا، پس انما، وہی انما جو ہے کافہ آ گیا ہے، حاصر والا آ گیا ہے، تو بس بات اتنی سی ہے، انما علیہ، تو علیہ اس کے اوپر ہے۔ دیکھیں اس کو جان لیں، یہ تھوڑا سا جو ہے، کیونکہ یہاں پہ ضمائر پروناؤنز آتے ہیں قرآن مجید میں، اور عربی کا اصل میں اسلوب یہ ہے کہ یہ بار بار جو ہے ناؤن کا ذکر نہیں کرتے، عربی والے اسم کا ذکر نہیں کرتے، پروناؤن کا ذکر کرتے ہیں۔
تو اس سے اختصار بھی ہوتا ہے، بریوٹی آ جاتی ہے، اور لیکن ہمارے لیے تو شاید تھوڑا سا ہمیں سمجھنے میں مشکل ہو کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ عرب سمجھ جاتے ہیں جو ان کی زبان ہوتی ہے، علیہ زبان۔ فَإِنَّمَا تو بس علیہ اس پر۔ اب یہ اس پر کون ہے؟ دیکھیں آخری عام طور پر ایک قاعدہ ہے کہ جو پروناؤن ہوتا ہے، جو ضمیر ہوتی ہے، وہ جو پیچھے ناؤن جو ہے، جو ذکر ہوا ہے، آخری ناؤن جو ذکر ہے اس کی طرف پلٹتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اوپر آخری ناؤن کون سا ذکر ہوا ہے؟ فَإِن تولوا میں کوئی ناؤن نہیں ہے، اطیعوا الرسول، رسول جو ہے ناؤن ہے، رسول کا ذکر ہے، تو یہ رسول کی طرف پلٹ رہی ہے یہ ضمیر، تو اس رسول پر ہے، یعنی اس رسول کے ذمے ہے۔ تو بے شک صرف اتنی سی بات ہے، رسول کے پھر اس پر تو یہ ہے، اس کے ذمے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ ما حملا، ما جو بھی، حملا، دیکھیں یہ لفظ جو ہے، یہ حملہ جو ہوتا ہے وہ تو کیا ہوتا ہے؟ اٹھانا، ٹھیک ہے، کسی وزن کا اٹھانا حملہ، اور حملہ جو تشدید کے ساتھ جو ہوتا ہے تو ہوتا ہے وزن ڈالنا، ڈالنا، وزن اٹھانا ایک چیز ہے حملہ، اسی سے حمل بھی ہے، کیونکہ اس عورت نے، کسی نے جو بچہ اٹھایا ہوتا ہے اسی لیے اس کو حمل کہتے ہیں کہ وہ اس کو اٹھائے پھرتی ہے بچے کو، تو اور حملہ جو ہے وزن ڈالنا، کسی نے اس کو وزن، تو جو ہے حملہ جو ڈالا گیا، ما اور حملہ جو ہے پھر پیسے وائز بھی ہے، پیش سے شروع ہونے والا ہے، جو اس پہ ڈالا گیا، وہ علیکم، یعنی جو اس پہ ڈالا گیا اس کے ذمہ وہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بتائی جا رہی ہے، جو اس پہ ڈالا گیا ہے بوجھ، حملہ بوجھ کے معنوں کی یہ ہوتا ہے، تو جو اس پہ بوجھ ڈالا گیا اس کے ذمہ، وہ علیکم، اور تمہارے ذمہ اور تمہارے اوپر وہ ہے، ما حملتم، جو تم پر بوجھ ڈالا گیا، ٹھیک ہے؟ تو بہت خوبصورت جو ہے یہ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اس پہ جو بوجھ ڈالا گیا اس کے ذمہ وہ ہے، اور تمہارے اوپر وہ ہے جو تمہارے جو ذمہ ڈالا گیا ہے بوجھ۔ دیکھیں تو یہ خوبصورت اظہار ہے بات کا، وَإِن تُطِيعُوهُ، وَإِن اور اگر، تُطِيعُوا تم جو ہے تم اطاعت کرو، ہو اس کی، یعنی پھر وہی بات ہے، اس کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ ہو کی ضمیر رسول کی طرف، تم اگر اطاعت کرو اس کی، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا تہتدو، تو ہدایت پاؤ گے۔ سیدھا سیدھا فارمولہ ہے، بالکل کوئی جو ہے وہ سیدھی ریسیپی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو ہدایت پاؤ گے، اور آگے بات کو جو ہے پوری بات جو اوپر بتائی گئی ہے، رسول کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، جو تمہارے اوپر ذمہ داری ہے اس کی ذمہ دار ہے۔ اس بات کو ایک اور اسلوب میں بیان کیا گیا، وما علی رسول، وما اور نہیں، علی اوپر، رسول رسول کے، اور نہیں ہے رسول کے اوپر، رسول کے ذمے، الا مگر، البلاغ پہنچانا، مبین واضح صاف صاف، تو نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے مگر صاف صاف پہنچا دینا، یعنی یہاں پہ بلاغ جہاں بھی قرآن میں آیا ہے تو پھر اکثر یہ تبلیغ کے ذمہ، یعنی اس کے ذمہ یہی ہے کہ وہ احکام کو، حکم کو، پیغام کو پہنچا دے، بس یہ کر دے۔ ان آیات کا کوئی ترجمہ پڑھ دیں سر۔ کہو اللہ کی مطیع بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان بن کر رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم، اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ اچھا، ابھی آپ نے جو ہے پچھلی آیات بھی پڑھے، یہ ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو آپ جیسے میں کہتا ہوں کہ ہم جو ہے کوئی بھی آیت گزرے اس کا ترجمہ پڑھیں، تو پھر کوشش کیا کریں کہ ہم جو ہے اس سے ڈیرائیو خود جو ہے وہ کر سکیں، کوئی مضمون جو ہے بنا سکے ذہن کے اندر۔ تو یہ کس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ یہ ابھی دیکھیں، ابھی یہ منافقین کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ یعنی جو اس طریقے سے بہانے کرتے تھے، جو تقاضے تھے دین کی اشاعت کے، دین کی اقامت کے، دین کی تبلیغ کے، اور دین کو پھیلانے کے اور دین کو قائم کرنے کے جو تقاضے تھے، ان سے جب بھاگتے تھے تو پھر جو ہے ان کو
عذر پیش کرتے تھے جھوٹے، تو ان کو کہا گیا ہے کہ تمہارا رویہ یہ ہے، تو ان کو پھر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار نہیں ہے، ان سے کے اوپر جو بار ڈالا گیا ہے وہ ہے تمہارے ذمہ جو ہوگا وہ تم سے پوچھا جائے گا۔ ایمان کا دعویٰ اطاعت کے بغیر معتبر نہیں ہے، یہ ایک بات بتائی جا رہی ہے ان کو، اور حقیقی کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پورے خلوص کے ساتھ تسلیم کیا جائے۔ میں زبانی یقین دہانی، مجلس نبوی میں حاضری یا ظاہری وابستگی نجات کے لیے جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ جو ہے وہ دیکھیں ابئی بن جو سلول تھا، تو رئیس المنافقین، تو وہ مسجد کے اندر سب سے آگے آگے ہوتا تھا، اور جمعے کی نماز سے پہلے بھی جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات سنو، جو ہے یہ بات کہتا تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو ہے انجام اور اس کا جو طرز عمل زندگی کے اندر، تو یہ آگے ہونا بھی، جو میں زبانی کلامی کرنا بھی کافی نہیں ہے، دل سے اور اخلاص سے جو ہے ذمہ دار جو ہے وہ رسول اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے اور قبول کی جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کی ذمہ داریوں کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جو پہنچا دینے کی ہے، انہوں نے اس کو بہترین طریقے سے مکمل کامل طریقے سے جو ادا کر دیا ہے۔ اس کے بعد احکام کی پیروی کرنا، دین کی خدمت کرنا، دین کی اقامت کرنا، اس کے لیے قربانی دینا، اب یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ ہر شخص سے اسی فرض کے بارے میں سوال ہوگا جو اس کے سپرد کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا، اس دین کو قائم کر دیا۔ اب تم نے اس دین کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یہ تم پہ اوپر ہے، تم سے پوچھا جائے گا۔ دوسروں کی کوتاہی کو اپنی ذمہ داریوں سے غفلت کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ فلاں ایسا ہے اور فلاں نے ایسا کیا اور فلاں نے ایسا کیا۔ ہر شخص سے انفرادی طور پر اس کی ذمہ داری کا جو ہے وہ سوال ہوگا۔ اور یہ بات بھی بتائی ہے گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اصل ہدایت ہے، اور اس کو دنیا اور آخرت سے اسی سے انسان اسی سے سنورتی ہے۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، یہ بھی جان لینا چاہیے، یہ لازم اور ملزوم ہے۔ یعنی جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کو ضروری نہ سمجھے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہے کہ نہیں 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 بس اللہ کی اطاعت، مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، تو اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے یہ کہیں پہ بھی دین میں وہ نہیں کر سکے گا جب تک رسول کی اطاعت کو لازمی نہ سمجھے۔ اس ایمان کا دعویٰ، وہ یہ ایمان کا دعویٰ کہ بس میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، اللہ میرے لیے کافی ہے اور رسول کی اطاعت میرے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ دعویٰ بہت ناقص اور گمراہی کے اوپر جو مبنی ہے۔ اس لیے اب دیکھیں گے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، الگ الگ واو مغائرت کے ساتھ جو بیان کیا، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، جو کہ ایک ہی اطاعت ہے اصل میں۔ اجتماعیت جو ہے اور نظم اور جواب دہی میں بھی یہ بات ہے کہ دیکھیے اقامت دین کے لیے اجتماعیت کا کوئی ایک شخص دنیا کے اندر اکیلا جو ہے وہ دین کو قائم نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام بھی جب یہ کام انہوں نے کیا ہے تو انہوں نے اپنے جو ہے ساتھیوں اور اپنے حواریوں اور اپنے صحابہ کی جو ہے کے ساتھ مل کے یہ کام کو، اجتماعیت ناگزیر ہے اس کام کے لیے۔ تو اجتماعیت میں پھر جو قیادت ہوتی ہے اس کا، اجتماعیت کا ایک نظم و ضبط ہوتا ہے، ان کی قواعد کی پابندی بھی لازم ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ کے الفاظ میں اجتماعیت کے نظم و ضبط کے بارے میں بہت اہم و بنیادی اصول کی رہنمائی ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی ذمہ داری کی فکر کرے جس کے بارے میں مسئول، جس کو جو ذمہ داری دین کے اندر اور دین کی اجتماعیت کے اندر جو دی گئی ہے، وہ پھر اس ذمہ داری کو جو ہے اس کے بارے میں وہ مسئول ہے، پوچھا جائے گا، اس کی وہ فکر کرے۔ یہ ضمنی طور پہ ایک بات آئی ہے، اس لیے وعد اللہ الذین، اب وہ آیت کریمہ آ رہی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا، وعد اللہ نے وعدہ فرمایا، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، منکم تم میں سے۔ دیکھیں یہ منکم، یہ قرآن اتر رہا ہے اس وقت جو ایمان والے ہیں ان میں سے ان کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے، تم میں سے ایمان والوں، وعملوا الصالحات، جنہوں نے کیے، جو تم میں سے جو لوگ ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کس بات کا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، تھوڑا سا لمبا لفظ ہے، اس کو جو بریک ڈاؤن کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے لام زبر لا، جو حرف تاکید ہے، لام تاکید ہے، بلا شبہ یقیناً، استخلاف، وہ تمہیں استخلاف عطا کرے گا، ہم جو بنائے گا وہ تمہیں فی الارض، زمین میں، وہ تمہیں جو ہے لازمی طور پر جانشین بنائے گا، خلیفہ بنائے گا۔
اب دیکھو یہ لام استخلفہ جو ہے خلفہ سے، لام فا خلف آپ کو بتا میں پیچھے، کسی شخص کو پیچھے چھوڑ جانا یہ خلف ہے۔ دیکھیں نا خلف اولاد کہتے ہیں نا، اولاد ماں، جو ماں باپ کے بعد آنے والی جو جنریشن ہے وہ خلف کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پھر اخلاف ہے وہ لوگ جو پہلے گزرے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلاف بھی اسی سے وہ ہے، تو جو بعد میں آئے اس کے الٹ اسلاف ہوتا ہے۔ تو خلفہ استخلفہ، پھر اس کی جو 10th فارم آف دا ورب ہے استخلفہ، یستخلف استخلافاً، استخلاف اردو میں پھر اس طرح استعمال ہوتا ہے، خلیفہ بنانا، جانشین بنانا، پیچھے جو آنے والا ہے وہ جو ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو پھر جو ہے وہ کسی شخص کو پیچھے مدینہ کا جو انچارج، مدینہ کے ذمہ دار جو ہے چھوڑ جاتے۔ ابی بن کعب کو کئی دفعہ بنایا جاتے، ایک دوسرے لوگوں کو بھی بنایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی بنایا جب وہ آپ جو ہے وہ تبو کے لیے گئے۔ تو پھر وہ کہتے کہ یستخلف فلان فلان، جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو پیچھے جو ہے خلیفہ بنایا، جانشین بنایا یا ان کے پیچھے چھوڑا۔ تو لَيَسْتَخْلِفَنَّ میں دوہری تاکید ہے، لام تاکید بھی ہے اور نون ثقیلہ بھی ہے۔ تو یہ دیکھیں وہ نہیں لازمی طور پر ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ، تاکید ہے۔ اردو میں استخلاف سے جو ہے خلف، اخلاف، خلیفہ، خلافت، استخلاف، یہ سارے لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ کما جیسے، استخلفہ، کما استخلفہ، نہیں کما کو ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو کما استخلفہ، ادروائز استخلفہ ہے۔ کما استخلفہ جیسے اس نے جانشین بنایا، الذین ان لوگوں کو، من قبل جو اس سے پہلے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ استخلاف پہلے بھی کچھ لوگوں کو عطا کیا جو ان سے پہلے تھے، اور ان میں کے درمیان بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ ہیں، آپ صحابہ ہیں، ان کے درمیان بھی اور ایمان والے ہیں، اور بعد میں ان کو بھی عطا کرے گا۔ والا یمکنن لہم، والا اور لام زبر لا، لام تاکید ہے، ضرور، یقیناً، یمکنا، مکنا یمکنو تمکیناً، کسی زمین میں جائے قرار، زمین میں مضبوط کرنا، گاڑ دینا، زمین گاڑ دینے سے مراد ہے کہ زمین میں استحکام عطا کرنا جو ہے مکنا۔ مکین وہ ہوتا ہے جو کسی گھر کے اندر وہاں پہ جمع ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، وہ اس کا گھر ہے، اس کو وہاں پہ ٹھہراؤ ہے اس کے اندر، وہ مکین ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لفظ سے ہے مکن، زمین میں وہ مکن یوسف، وہاں پہ بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یوسف کو زمین میں فی الارض، زمین میں، پھر وہاں پہ یعنی مصر کی زمین میں یعنی تمکن عطا کیا۔ اردو میں تمکن بھی استعمال ہوتا ہے، مطلب کیا ہے کہ وہاں پہ ان کو جانشینی، حکومت یہ عطا فرمائی، اس کے لیے مکن لفظ ہوتا ہے۔ ضرور ان کو مضبوط کرے گا، ان کو ان کے پاؤں جما دے گا، لہم ان کے لیے، جو ہے مکنا اقتدار دینا، مضبوط کرنا، قائم ہونا۔ اردو میں مکان، مکین، تمکنت، تمکین، کائنات بھی اسی سے نکلے ہوئے لفظ ہے، تکوین، یہ سارے لفظ اسی سے نکلے ہوئے ہیں۔ دینہم الذی، ان کے دین کو، الذی جو زرتدا، زرتدا ہے اصل میں ارتدا ہے، ارتدا یہ وہی ہے لفظ جو رضا، را ضاد الف، رضا جو ہوتا ہے پسندیدہ، اسی سے مرتضی ہے جو پسند کیا گیا ہے۔ تو جو ہے ارتدا، یرتدی، ارتدان پسند کرنا، اب افتعال ہے 8ویں فارم ورب کی، جو اس نے ان کے لیے پسند کیا، یعنی جو دین اس نے پسند کیا، وہی ہے جو قرآن مجید میں ہم پہلے پڑھا ہے غالباً سورہ مائدہ میں، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو جو ہے وہ تمہارے لیے پسند فرما لیا ہے۔ وہ آیت وہ تھی، اس میں بھی ہے آیت جو مکمل ہونے میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہارے لیے اس دین کو جو پسند کیا، وہ بھی اسی ہے کہ تم نے اس دین کو پسند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور وہ تمہیں جو ہے ضرور بدل دے گا، بدلا وہی ہے۔ دیکھیں سارے اسلوب جو آ رہے ہیں بڑے زبردست، انتہائی تاکید کے اسلوب ہے، لام تاکید آ رہا ہے، پھر آگے ورب آ رہا ہے، اور پھر آگے جو ہے نون مشددہ آ رہا ہے، نون مشددہ تاکید میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ تو وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور ان کو ضرور بدل دے گا، ہم ان کو جو ہے، من بعد اس کے بعد، خوفہم ان کے خوف کے بعد، امن میں، تو ان کی جو خوف کی حالت اس کو پھر امن میں بدل دے گا۔ یا بدوننی
وہ عبادت، یعبدونی پہلے ہے، میری عبادت، نی آگے ایک نون ایکسٹرا ہے، اس کو نون وقایا کہتے ہیں، تو وہی اصل میں یعبدونی، وہ میری عبادت کریں، وہ میری عبادت، ابدا یعبد عبادت بات کرنا، لا یشرکون اور شریک نہ ٹھہرائیں، بی شیئا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں ان کو تمکن عطا کروں گا، ان کو استخلاف عطا کروں گا، ان کو خلافت عطا کروں گا، زمین میں اقتدار اور قوت عطا کروں گا، اس کے بعد کیا، اور ان کو امن میں دے گا، میری عبادت کریں اور کسی کے ساتھ میں شریک نہ کریں، ومن کفر، اور جو پھر کفر کرے گا، اس سے انکار کرے گا، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، یہی لوگ جو ہے وہ فاسق ہیں، بتائی گئی۔ پھر وہ یہ مزید تو ہدایت دی کہ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، اور تم پر تاکہ جو ہے رحم کیا جائے، لا تحسبن، اور حساب نہ لگائیں، خیال نہ کریں، گمان نہ کریں، کون لوگ، یہ بھی اسلوب کا صیغہ ہے، لیکن نون تاکید کے ساتھ آ رہا ہے، جو ہے الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، معجزین فی الارض، کہ وہ عاجز کر دینے والے ہیں زمین میں، وہ معجز جو عاجز کر دینے والا، اس کی جمع معجزین ہے، پڑھا ہے ہم پہلے، جو ہے وہ عاجز کر دینے والے زمین میں ہمیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو، وماواہم، اور ان کا ٹھکانہ النار، آگے ماوا جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے، ملجا و ماوا، سکونت، مقام سکونت ٹھکانے کے لیے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور واللام زب اللہ جو ہے پھر تاکید والا ہے، بیسا برا ہے، مسیر ٹھکانہ، بیسا جو لفظ ہے یہ اصل میں کیفیت بتانے کے، بری کیفیت بتانے کے لیے، کتنا برا ہے، پہلے ضم سے کہتے ہیں ورب آف کنڈمنیشن، بہت ہی کتنا برا ہے، کتنی بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ، وہ ٹھکانہ، یہ بات جو ہے نا بتائی گئی ہے۔ کوئی ساتھی نہ آیت کا ترجمہ پڑھ لیں۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، اور ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا جسے اللہ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا، بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ استغفر۔ جزاکم اللہ خیر۔ عزیز بہنوں اور بھائیو، یہ آیت استخلاف ہے، تو یہ ایمان، اقتدار اور بندگی الہی کا ایک انتہائی جامع تصور جو ہے وہ پیش کرتی ہے۔ دیکھیں یہ جو ہے اس پہ تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، لہٰذا ہم ظاہر ہے اس سارے تمام اسپیکٹس جو ہیں اس کو جو ہے وہ کور نہیں کر سکتے، اور اس کے زیادہ تر اسپیکٹ انشاءاللہ ہم اضافی ضمیموں کی ضرورت کے اندر کور کریں گے، لیکن چند ایک ضروری باتیں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی طرح براہ راست آ جانی چاہیے، اور ابھی آ جانی چاہیے۔ کچھ پہلو ہیں جو لازمی طور پر جو ہے آیت استخلاف، قرآن کی عظیم ترین آیات میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کو آیت استخلاف اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو زمین میں خلافت یعنی اقتدار، حکومت، استحکام اور امن دینے کا وعدہ فرمایا۔ دیکھیں میں کیوں کہہ رہا ہوں اہم، اس لیے کہ بہت سارے مسلمانوں کے سامنے جب یہ بات کی جائے کہ اقتدار کی اور حکومت کی اور جو ہے وہ خلافت کی، تو بدعت جو ہے نہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے بھائی، یہ تو پولیٹکس کی بات ہو رہی ہے، یا یہ تو اور چیزوں کی بات ہو رہی ہے، یہ تو دین نہیں ہے، گویا جو اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ جو ہے ایسی چیزیں ضرور آ جانی چاہیے، اور ہمارے ذہنوں کے اوپر جو بہت سارے جو نقش جو ہے وہ جم گئے ہیں، جو غیر قرآنی نظریات کے، وہ جو ہے وہ کھوج ڈالے جائیں، جو ہے اس آیت استخلاف کی اس مطالعے سے آج انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والے جو نیک لوگ انجام دیں گے ایمان لا کے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں جانشانی عطا فرمائے گا اور ان کے دین کو مضبوط کر دے گا اور ان کو خوف کی امن حالت میں بدل دے گا۔ 2 3 4 باتیں ہوئی ہیں جو ہے ان کے ساتھ۔ تو دیکھیں اللہ کا جو وعدہ ہے اور اس کی شرائط کیا ہے، یہ ظاہر کرتی ہے کہ زمین میں جو اقتدار اور اختیار جو اللہ تعالیٰ جس کی حکومت کا ذکر کر رہا ہے، وہ کوئی آٹومیٹک چیز نہیں ہے کہ آٹومیٹیکلی مل جائے گی، اور نہ ہی یہ وعدہ مسلمانوں کی تعداد کے ساتھ ہے
کسی نسل کے ساتھ ہے، کسی خاص قوم یا جماعت کے ساتھ ہے، بلکہ یہ وعدہ کیا گیا ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کے ساتھ اور شرک سے اجتناب کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ کر دیا گیا ہے۔ انہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی اقتدار محض سیاسی قوت، تعداد یا عسکری غلبے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل بنیاد صحیح عقیدہ، صالح کردار اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ یہ بات بالکل واضح طور پہ جو پہلی بات جو ہے جو اس آیت کریمہ سے سامنے آتی ہے، انسان اس کو اپنے ذہن کے اندر جو ہے اتار لے۔ اور اس وعدہ الہی کے حقیقی مستحق کون ہوں گے؟ یعنی اس وعدے کے ہر وہ شخص نہیں ہے جو زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، زبانی دعویٰ کرے، بلکہ وہ لوگ ہیں جو سچے دل سے ایمان لائیں گے، عمل صالح اختیار کریں گے پوری زندگی کے اندر، ان کا عقیدہ، اخلاق، معاملات، عبادات، معاشرت، اجتماعی کردار اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں ان کے تابع ہوگا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے تابع ہوگا۔ منافقانہ طرز عمل، زبانی دعوے اور عملی نافرمانی جو ہے کہ جو مستحق افراد ہیں، یہ اس وعدے کے مستحق نہیں ہیں، تو یہ بھی جان لینا چاہیے۔ ایمان کی جامع حقیقت بتائی گئی ہے، بتائی گئی تو ایمان کیا ہے کہ یہ ایمان محض چند عقائد کا نام نہیں ہے کہ ذہنی طور پر تسلیم کر لیے جائیں چند عقائد، بلکہ ایسی زندہ حقیقت ہے ایمان جو انسان کے خیالات کو بدل دے، جو جذبات کو بدل دے، انسان کی خواہشات کو بدل دے اور اعمال کو ایک خاص رنگ کے اندر جو ہے ڈھال دے۔ یہ بات تو حقیقی مومن چھوٹے بڑے ہر معاملے میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، ان کا اپنے رب سے تعلق، لوگوں کے ساتھ برتاؤ، اجتماعی کردار، زندگی کی ساری سرگرمی اللہ تعالیٰ کی رضا کی جو ہے تابع ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد بات بتائی گئی کہ عمل صالح، وہ لوگ ایمان لا کے عمل صالح کریں گے، اس کی بہت اہمیت ہے کہ زمین کی خلافت و قیادت کے لیے محض عقیدہ کافی نہیں ہے، بلکہ انسان میں صالح کردار ہو، عدل، امانت، دیانت، ذمہ داری اور تعمیری صلاحیت ہو۔ تعمیری صلاحیت کیا ہے؟ لوگوں کے فائدے کے لیے، عوام کے مفاد کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ عمل صالح میں انفرادی عبادت کے ساتھ ساتھ معاشرتی اصلاح بھی ضروری ہے، حقوق کی ادائیگی بھی، ظلم کی روک تھام بھی، اور تمام انسانوں کی فلاح کے لیے جدوجہد بھی شامل ہے۔ جو امت اپنے کردار اور اعمال میں صالح نہ ہو، وہ پھر محض دعوی ایمان کی بنیاد جو اس کے چونکہ جھوٹا ہے، تو ظاہر ہے وہ استخلاف کے، اللہ تعالیٰ کے استخلاف کے وعدے کی مستحق نہیں ہو سکتی۔ اور استخلاف کا پھر حقیقی مفہوم کیا ہے؟ استخلاف سے مراد محض گورنمنٹ حاصل کرنا نہیں ہے، حکومت حاصل کرنا نہیں ہے، یہ غلط فہمی بھی نہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی بنیاد پر ایک ذمہ دارانہ نظام قائم کرنا، یہ جو ہے استخلاف ہے۔ مسلمان زمین کے مطلق مالک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نائب اور امانت دار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ لہٰذا اقتدار ان کے لیے اعزاز کے ساتھ ساتھ ایک بھاری ذمہ داری بھی ہے، جس میں عدل، امانت، انسانی حقوق اور معاشرتی اصلاح جو ہے یہ سب لازم ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ تو اس کا واضح تصور ہے، اس کا ایک غلط تصور، نیگیٹو تصور کیا ہے کہ خلافت کو میں سیاسی حکومت سمجھنا، عسکری غلبہ سمجھنا، معاشی ترقی یا دنیاوی طاقت کے معنی میں لینا، یہ جو ہے خلافت کا صحیح تصور نہیں ہے۔ اگر ہر غالب اور ترقی یافتہ قوم کو آیات کے استخلاف کا مصداق قرار دیا جائے، تو پھر جو اس آیت کریمہ میں جو ایمان کی بات بتائی گئی، عمل صالح کی، توحید کی، عبادت، دین حق کا جو قرآنی مفہوم ہے، یہ تو بے معنی ہو جاتا ہے۔ پھر بہت سی طاقتور قومیں اللہ اور رسول اور وحی اور رسالت اور آخرت کی منکر ہے، پھر ظاہر ہے یہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ استخلاف نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں خلافت کے مختلف مفاہیم بیان ہوئی ہیں، ان کو بھی جان لینا چاہیے، مختلف بیان ہوئی ہیں۔ اچھا، ایک معنی یہ آیا ہے استخلاف کا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عقل، صلاحیتوں، وسائل اور محدود اختیار کا حامل ہے، اور زمین کے حقیقی مالک نہیں ہے بلکہ نعمتوں کے امین ہے، اور ان سے متعلق اللہ کے جواب حضور دے ہیں۔ یہ مفہوم جو ہے سورہ بقرہ کے اندر اور سورہ انعام کے اندر جو ہے وہ بیان ہوا ہے جو ہے۔ اس کے بعد میں اس کی تفصیل اس کی انشاءاللہ لکھ دیں گے، یہ بھی میں کوئک ریفرنس کے طور پر میں نے بتا رہا ہوں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے اور زیادہ مخصوص ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ سوورن ہے، اور اپنے اختیارات کو اپنی خواہش، ذاتی مفادات یا انسانی نظریات کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کے شرعی احکام کے مطابق ان کو استعمال کرے۔
اس معنی میں خلافت صرف اقتدار حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی امانت جو ہے اقتدار کو عدل، اطاعت اور ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے کا نام ہے۔ یہ جو ہے مختلف یہ مفہوم جو ہے سورہ سعد میں بیان ہوا ہے اور جہاں پہ سورہ نور کے اندر بیان ہوا ہے۔ تیسرا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک قوم کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری قوم یا نسل کو زمین میں اس کا جانشین بنائے گا اور انہیں اقتدار اور وسائل اور غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ اعراف میں 2 دفعہ بیان فرمایا ہے، سورہ ہود کے اندر بھی جو ہے، سورہ یونس کے اندر اس کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو جو خلافت کا وسیع تر مفہوم ہے اس میں محض حکومت، عسکری طاقت، غلبہ، جسے میں نے کہا ہے کہ مراد نہیں ہے، بلکہ سال اقتدار مراد ہے جو اللہ کے احکام کے تابع ہو، عدل و انصاف جس میں قائم کیا جائے، ظلم کو روکا جائے، معاشرے کی اصلاح کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جائے۔ یہ جو ہے اس کا خلافت کا وسیع تر ایک مفہوم ہے۔ دیکھیں پھر استخلاف کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے اصلاح ہے لوگوں کی، معاشرے کی تعمیر ہے اور زمین میں لوگوں کے درمیان میں عدل اور عدل کا نظام قائم کرنا ہے۔ یہ اس کا جو ہے مقصد ہے۔ جو حکومت اقتدار پر کر ظلم اور سرکشی اور استحصال اور انسانی تحقیر کو فروغ دے، پھر وہ آیت اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ جو خلافت ہے اس کی نمائندہ نہیں ہے۔ ایسا اقتدار پھر آزمائش، مہلت یا پھر بعض اوقات لوگوں کے اعمال کی سزا کے طور پہ ہو سکتا ہے، مگر اسے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ خلافت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا، دوسرا کو ایک مفہوم ہے تمکن کا، کہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا وعدہ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اہل ایمان کو زمین میں مضبوطی عطا کرے گا، ان کو تمکن عطا فرمائے گا۔ اور تمکن سے مراد اسلام کا نام یا شعار جو ہے غالب ہو جائے یہ نہیں ہے، بلکہ دین اپنے اہل ایمان کے دلوں میں جو ہے وہ جان گزین ہو جائے، ان کے کرداروں کے اندر، ان کی زندگیوں کے اندر مضبوط ہو جائے۔ پھر اس کی تعلیمات جو ہیں عدل، عبادت، اخلاق، معیشت، معاشرت اور اجتماعی نظم ہر جگہ پہ نمایاں ہوں۔ یہ دین کا تمکن ہے، دین کا اظہار ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ لِجُزِّرُوا عَلَىٰ كُلِّ دین، تمام دینوں کے اوپر اس کا اظہار کر دے، دین کا اظہار ہو جائے، دین جو ہے رواں دواں ہو زندگی کے اندر، معاشرے کے اندر، ہر جگہ پہ۔ یہ تمکن ہے۔ اسلام انسانی خواہشات کو بے لگام نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع کرتا ہے۔ وہ زمین کے وسائل سے فائدہ اٹھانے، علم و تحقیق، صنعت، ترقی، تعمیر کا حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور ان سب سرگرمیوں کا رخ اللہ تعالیٰ کی رضا اور انسانیت کی بھلائی ہوتی ہے۔ یہ جو ہے وہ بات جہاں پہ تمکن کے سلسلے میں بیان فرمائی ہے۔ اور تیسرا وعدہ جو اللہ نے فرمایا ہے وہ فرمایا ہے کہ خوف کے بعد امن، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہر مسلمانوں کو شدید خوف تھا دشمنوں کا اور ان کو پس جانے کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ 5-6 ہجری تک تو تمام پوری جو ہے جو جزیرۃ العرب کی جتنی فورسز تھیں ساری مسلمانوں کو کچل ڈالنے کے لیے۔ تو پھر جس صورتحال میں وہ زندگی گزار رہے تھے، پہلے مکہ میں، پھر ہجرت کے بعد مدینہ میں بھی دشمنوں کا خطرہ رہتا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اگر وہ ایمان کے بعد ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ اس حالت کو بدل دے گا۔ اور پھر واقعی ایسا ہوا بھی، پورے جزیرۃ العرب کے اندر اسلام مستحکم ہوا، اور پھر خلفائے راشدین کے دور کے اندر دیکھیں کہ امن، سیاسی استحکام، اسلامی ریاست کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا۔ اور اس وعدہ جو استخلاف ہے اس کی تاریخی تکمیل کیسے ہوئی؟ جیسے میں نے کہا ہے کہ پھر خلفائے راشدین کے عہد کے اندر اسلام جو ہے وہ 22 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیل گیا، میل تک، اور تاریخ بتاتی ہے کہ چند ہی سالوں میں پھر ان کی خوف کی حالت جو ہے امن میں بدل گئی، اسلام مضبوط ہو گیا۔ پھر اسلام جو ہے ایشیا سے نکل کر، جو عرب سے نکل کر ایشیا میں اور افریقہ میں اور یورپ کے اندر جو ہے وہ جا پہنچا، اور جو ہے یہ عہد اللہ تعالیٰ کا جو ہے نمایاں صورت کے اندر پورا ہوا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے ایک پیشن گوئی فرمائی کہ ایک عورت ہیرا عراق سے تنہا سفر کر کے کعبہ کے طواف کرے گی اور اسے اللہ کے خوف کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، اور مسلمانوں کو کس طرح کے خزانے ملیں گے اور معاشی خوشحالی ہوگی، اور صدقہ قبول کرنے والا کوئی شخص مشکل سے ملے گا۔ آپ نے یہ پیشن گوئی اس صورت میں فرمائی جب جو ہے انتہائی حالات مشکل تھے،
اس کا ایک تو جو ہے اس طرح کی پیشن گوئی کا ایک موقع تو وہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اثناء ہجرت کر رہے تھے، تو اتنے مشکل حالات میں یہ حضرت عدی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ابتدائی ان وعدوں کو اپنی زندگی میں پورا ہوتے جو ہے خود دیکھ لیا۔ تو یہ وہ عملی اظہار تھا جو اس طریقے سے ہوا۔ پھر توحید اور خالص بندگی بنیادی شرط قرار دی گئی ہے کہ یہ محض ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو لوگ اللہ پہ ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے بندے بن کے رہیں گے، شرک سے اور بت پرستی سے محفوظ رہیں گے، ان کی زندگیوں میں شرک اور بت پرستی کا خاصا کوئی شائبہ تک نہیں ہوگا، تو یہ ان کی صفات بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ تمکن عطا کرے گا۔ دیکھیں، اقتدار اللہ تعالیٰ کا ایک انعام بھی ہے اور آزمائش بھی۔ آیت استخلاف میں اقتدار کو صرف کامیابی کے نشان نہیں بلکہ ایک عظیم امانت کے طور پر امتحان بھی قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اقتدار ملنے کے بعد اہل ایمان کی ذمہ داری کم نہیں ہو جاتی بلکہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ انہیں زمین میں عدل قائم کرنا ہے، دین کی حفاظت کرنی ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور اجتماعی نظم جو ہے مسلمانوں کا اجتماعیت ہے اس کو محفوظ کرنا ہے۔ اقتدار کے بعد اگر غرور، دنیا پرستی، ظلم، داخلی انتشار، خواہشات کی پیروی کی جائے تو یہی پھر زوال کے سبب بن سکتا ہے۔ اللہ کا وعدہ اپنی جگہ پہ سچا ہے، لیکن اس کے ثمرات اسی وقت باقی رہیں گے جب تک اہل ایمان ان شرائط کو پوری کرتے رہیں گے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ بہت اہم شرائط ہے مسلمانوں کی ترقی کی، مسلمانوں کے اقتدار کی، مسلمانوں کے عروج کی۔ یہ بہت اہم جو ہے شرائط ہیں، اور آپ پوری اس کو آپ انالیسس کر کے دیکھ لیجئے۔ جب مسلمان ان شرائط سے تہی دامن ہوئے تو مسلمان جو ہے وہ زوال پذیر ہو گئے۔ کفر اور ناشکری کا مفہوم بھی آخر میں آیت میں بتایا گیا کہ جو بھی کفر کرے گا، یعنی کفر دونوں معنوں کے اندر، ناشکری کے معنوں کے اندر بھی ہے یا پھر انکار کے معنوں کے بھی اندر ہے، تو وہ لوگ پھر وہی فاسق ہیں۔ یہاں پھر جو ایمانی حقائق کا انکار بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں جو ہیں، جیسے یہ ساری نعمتوں کا ذکر ہوا ہے اوپر، ان کی ناشکری بھی ہو سکتی ہے، تو فرمایا کہ ظاہر ہے پھر وہ کریں گے تو پھر وہ ان سے محروم ہو جائیں گے۔ منافقین کے لیے تنبیہ بھی تھی کہ دیکھیں، اقتدار، امن اور دین کے غلبے کے آثار دیکھ لینے کے بعد اگر پھر بھی وہ ایمان، خالص ایمان اختیار نہ کریں تو ان کی نافرمانی پھر انتہائی سنگین ہوگی۔ اسی طرح یہاں پہ مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر وہ امن، اقتدار اور اجتماعی استحکام ملنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی توحید، اطاعت، عدل اور صالح نظم سے بے وفائی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کے مرتکب ہوں گے، اور ایسی ناشکری کے نتیجے میں پھر اتحاد اور امن اور اقتدار کمزور ہو سکتے ہیں، اور امت دوبارہ خوف، انتشار اور ذلت میں مبتلا ہو سکتی ہے، جیسے آپ خود اس کے نتائج کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو امت کے عروج و زوال کا ایک بنیادی قانون اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ جب بھی اہل ایمان توحید اور عمل صالح اور عدل اور نظم اور اطاعت اور اجتماعی ذمہ داریوں کے تقاضے پورے کریں گے تو اللہ کی نصرت اور امن اور استحکام کے مستحق بنیں گے، اور وہ ان صفات کو چھوڑ دیں گے، آپس میں لڑائی کریں گے، نزاع ہوگا آپس میں، خود غرضی، ظلم اور خواہشات کی پیروی کریں گے تو ان کے اقتدار اور ان کی عبادت کو زوال آئے گا۔ پوری ہماری تاریخ اس پہ گواہ ہے، اس کے اوپر جو ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو پسماندگی صرف بیرونی سازشوں سے منسوب نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں ذمہ دار ہے ہمارا اور فلاں ذمہ دار ہے۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ایمان اور عمل صالح اور عدل اور علم اور نظم اور خالص بندگی کی وہ شرائط جو تھیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو وابستہ فرمایا، کیا وہ پوری کر رہے ہیں؟ تو یہ دیکھنا چاہیے۔ اقبال نے فرمایا کہ کون ہے تارک آئین رسول مختار، مسلط وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار۔ یعنی کس نے اللہ اور اس کے رسول کے آئین کو ترک کر دیا ہے، اور پھر جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم زوال پذیر ہو گئے۔ دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، یہ اجتماعیت کہاں ہے؟ پھر وہ اگر دین کو چھوڑ دیا ہے، ہماری اجتماعیت کا جو بنیاد اور شیرازہ بندی ہے وہ تو ہماری اسی سے ہے، دین سے ہے۔ دین ہے، دین ہی وہ چیز ہے جو ہمیں جو ہے جوڑتا ہے، افریقیوں کو اور ایشیا والوں کو اور عربز کو اور کالے کو اور گورے کو جو ہے وہ یہی جوڑتا ہے۔ اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی، پھر یہ ملت بھی گئی۔ سبب کچھ اور ہے، تو خود جس کو سمجھتا ہے۔ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ زوال کا یہ سبب نہیں ہے کہ تیرے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے اور پیسے نہیں ہیں اور یہ سب کچھ جو ہے، لیکن زوال کے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو اس امت کے عروج و زوال سے متعلق اصول میں بتائی گئی ہیں۔
وعدہ استخلاف کی دائمی ایک معنویت کیا ہے؟ دائمی معنویت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مخلص علی ایمان کو یہ وعدہ فرمایا کہ تم یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اقتدار عطا فرمائے گا، اور اس نے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے جو ہے۔ لیکن سیاسی اقتدار کی خواہش، مذہبی نعرے یا ماضی کے افتخار سے یہ وعدہ پورا نہیں ہوتا، یعنی یہ تو ماضی کی بات تھی۔ اس لیے فکری، اخلاقی، روحانی، عملی اور اجتماعی تیاری ضروری ہے۔ تو یہ یعنی جس وقت بھی، جب بھی لوگ دنیا کے اندر ان جو شرائط پیش کی گئی تھیں جن کو جب پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت ان تمام اہل ایمان کو یہ جو ہے ان کے لیے یہ وعدہ پورا فرمائے گا۔ یہ بات یہ یعنی اگر دیکھیں کہ عصر حاضر کے مسلمانوں کے لیے یہ سبق دیتی ہے یہ آیت کہ امت کی بحالی کا راستہ محض حکومت حاصل کرنے سے نہیں ہے، بلکہ اپنی ایمان اور کردار اور عمل اور عدل اور اجتماعی نظم کی اصلاح سے شروع ہوتا ہے۔ سیاسی اقتدار صالح معاشرے کے متبادل نہیں ہے، بلکہ صالح افراد، مضبوط اداروں، اجتماعی ذمہ داریوں اور اخلاقی اہلیت کا نتیجہ ہونے چاہیے۔ یہ بات ہے میرے عزیز بہنوں اور بھائیو، یہ دیکھیں یہ بات کو، اس کو پھر جان لیں کہ سیاسی اقتدار جو ہوتا ہے صالح معاشرے کے متبادل نہیں ہے، اس معاشرے کے افراد صالح ہونے چاہیے، صالح افراد کی تیاری ہونی چاہیے، صالح افراد کی تیاری کا ایک لاہ عمل ہونا چاہیے، ایک تربیت ہونی چاہیے، تربیتی نصاب ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے صالح افراد سے جب وہ آگے آئیں گے، اوپر آئیں گے، تو مضبوط ادارے ہوں گے اور اجتماعی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ اخلاقیات نمایاں ہوں گی، تو اس کے نتیجے میں یہ جو چیز آئے گی، یہ بات بتائی گئی ہے۔ مسلمان جب نماز، زکوٰۃ، اطاعت رسول، عدل، علم، امانت اور حقوق کی ادائیگی کو اپنی انفرادی زندگی کے اندر اور اجتماعی زندگی کی بنیاد جب بنائیں گے تو وہ استخلاف کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وعدہ یقینی ہے، مگر اس کے لیے مقرر کردہ شرائط کو پورا کرنا امت کی ذمہ داری ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ جو آیت استخلاف تھی اسلامی اقتدار، تصور اقتدار کی مکمل بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اس کے مطابق ایمان روح ہے، عمل صالح اہلیت ہے، خالص توحید شرط ہے، استخلاف امانت ہے، تمکن دین کو قائم کرنا مقصد ہے، عدل و اصلاح جو ہے وہ ذمہ داری ہے، اور امن اس کا ثمرہ ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ جو امت ان اصولوں پر قائم رہے گی اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور استحکام کی امید رکھ سکتی ہے وہ، اور جو ان سے منحرف ہوگی محض اپنے نام اور ماضی کی نعمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے وعدے کی جو ہے وہ حقدار نہیں ہوگی۔ یہ میرے عزیز بھائیو یہ اہم بات تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آیت استخلاف کا مصداق بنائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان، عمل صالح اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت کی جو ہے ذمہ داریاں اور اطاعت پوری کرنے کی، اطاعت کے دائرے کے اندر لائے اور یہ ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ عزیز بہنوں بھائی، اس سے پہلے کہ ہم ظاہر یہ بہت ہی گمبھیرتا اور عظیم ترین آیات میں سے قرآن مجید کی، اس سے پہلے کہ ہم جو ہے وہ اس کو ختم کریں، میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بہت سارے اضافی مضامین بھی اس میں شامل بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ آیت استخلاف اور مسلمانوں کے مروجہ غلط تصورات حکومت و سیاست کی تردید اس میں آیات کریمہ میں کی گئی ہے۔ اچھا، وہ ایک طویل جو ہے وجہ یہ ہے کہ دیکھیں امتداد زمانہ آیا ہے، سیاسی زوال آیا ہے، استعماری اثرات کالونی نظم آیا ہے، موروثی حکومتوں کے تجربات ہوئے ہیں، ہمارے بہت ساری وجوہات کی بنا پہ ہمارا یہ تصور جو حکومت و سیاست اور جو خلافت آیا ہے یہ بالکل بدل کے رہ گیا ہے، اور مسلمان اس سے بدک جاتے ہیں، بہت سارے لوگ مسلمان۔ تو اس پہ اگر ان آیات پہ غور کریں تو میں نے ایک پوری لسٹ تیار کی ہے، اور اس لسٹ کی میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ یعنی یہ وہ تصورات ہیں جن کی تردید یہ آیات مبارکہ کرتی ہے، ان پہ انشاءاللہ یہ جو ہے دیکھیں کہ مثال کے طور پر ہم صرف اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اسلام کو انفرادی عبادت تک محدود رکھنا، اسلام میں سیاست کو ممنوع سمجھنا، حکومت کو لازمی غیر دینی شعبہ سمجھنا، اقتدار کو بذات خود مذموم سمجھنا، اقتدار کو محض دنیا و معرفت کا ذریعہ سمجھنا، غالب حکومت کو اللہ تعالیٰ کی منظور شدہ خلافت، یہ اس طرح کے بہت سارے اللہ حاضر قیاس آپ دیکھ لیں، 14 یہ ہیں، 14 یہ 28 وہ اس طرح کے مروجہ تصورات ہیں جو مسلمانوں کے اندر
دے کریپڈ ان اور اس کے بعد اپنی جگہ پکی کر گئے. اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ بدک جاتے ہیں. نہیں 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 نہیں، یہ جو ہے سیاست ہے، یہ تو جو ہے عجیب بات کر رہے ہیں، یہ تو دین نہیں ہے. تو ہم ان پہ انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی تفصیل ان 28 جو ہے جو عنوانات ہیں ان کی شامل کریں گے، تاکہ ایک خالص قرآنی اور اسلامی تصور سیاست اور قانون اور حکومت اور خلافت ہمارے جو ہے وہ سامنے آ سکے، اور ہم جو ہے خالصتاً قرآنی نظریے کی بنیاد پہ اپنی جو ہے نظریات قائم کر سکیں. یہ بہتانی مراد ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے مباحث ہیں، انشاءاللہ وہ بھی اس میں آئیں گے. جیسے میں نے کہا کہ ان موضوعات پہ تو پوری کتاب تحریر کی جا سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے ہماری ایک لمیٹیشن بھی ہے، اس ہم محدودیت کے اندر انشاءاللہ رہیں گے. لیکن اگر آپ نے آج یا بعد میں آپ کے سوالات ہیں تو آپ یقینی طور پر ان سوالات پوچھ سکتے ہیں آپ. اور